أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. سورہ صاد آیت نمبر 41 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد جن کی سلطنت، جن کی ٹھاڑ باڑ، جن کی مال و دولت، جن کی انتہائی خوبصورت وہ بادشاہت، سلیمان علیہ السلام کا ہواؤں پر اختیار، جنوں پر اختیار، انہیں ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، تو اس پر ان کا شکر ہمارے سامنے آ گیا۔ اب یہاں سے کچھ انبیاء کا تذکرہ ہے کہ جنہیں تکلیف میں مبتلا کر کے ان تکلیفوں پر صبر اور شکر وہ واقعات ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، کیونکہ ایمان والوں پر لازماً اس قسم کے حالات آتے ہیں کہ کبھی تو انہیں بہت کچھ دیا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شکر گزار بن کر زندگی بسر کرتے ہیں کہ یا یہ کفران نعمت کرنے والے بن جاتے ہیں، اور پھر کبھی ان پر مشکلات کا دور آتا ہے اور کسی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے یا بیماری میں یا کسی بھی قسم کی تکلیف میں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کیا یہ صابر ہیں، کیا یہ صبر کرنے والے ہیں یا یہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینے والے ہیں۔ اب یہاں جس نبی کا تذکرہ آ رہا ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایک چوتھا ذکر یہاں ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، سورہ انبیاء میں ہے، اور بھی ایک سورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، 3 سورتوں میں ابھی تک یہ ذکر آیا ہے، چوتھی جگہ ہے یہاں ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس وقت بھی ہم نے تفصیل سے کہا تھا، مختصر ہم یاد رکھیں گے، ایوب علیہ السلام کا زمانہ 9ویں صدی عیسوی، 9ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 9ویں صدی جسے ہم کہتے ہیں قبل مسیح، اس میں ایوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ایک اولاد ہے عیسو، ان کی اولاد سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں۔ تو ان کا علاقہ کون سا تھا اس کے بارے میں کوئی خاص نہیں کہا جا سکتا، کبھی کچھ لوگ مصری کہتے ہیں، کچھ اسرائیلی کہتے ہیں، کچھ فلاں جگہ فلاں جگہ، کوئی خاص نہیں کہہ سکتے کہ کون سا علاقہ ان کا تھا۔ بہرحال ایوب علیہ السلام یعنی اتنی معروف شخصیت ہے، کئی بار تذکرہ آیا ہے قرآن پاک میں، لہذا اس کو ہم تسلیم کیے بغیر کوئی بھی شخص نہیں رہ سکتا۔ اور ان کا صبر جو بہت زیادہ مشہور ہے، صبر ایوب، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس صبر سے ہمیں جو سبق حاصل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ وہ سبق ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی چیز یہی ہے، یہ چیز ہم سے نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، اس قسم کا امتحان ہم سے نہیں ہوگا، بتاؤ ایوب علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، کہ صدی کے تھے وہ بزرگ، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا یہ کہ جو سبق اس واقعے میں تھا، اس قصے میں تھا، کیا اس سبق کو تم نے حاصل کیا، اس کو اپنی زندگی میں تم نے عملایا کہ نہیں، یہ بات ہم سے پوچھی جائے گی۔ وَاذْكُرْ، اور ذکر کرو۔ اب اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ذرا ذکر کرو آپ عبدنا، ہمارے بندے ایوب علیہ السلام۔ دیکھیے ذرا کس پیار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا بندہ، ذرا ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کرو، یعنی انہیں وہ قصہ بھی ذرا سناؤ، بتاؤ انہیں کیا، اذ نادا، جب اس نے پکارا، اذ نادا، ناد چونن کا ناد دنس پکارنا، اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، انی، کہ بے شک میں، مسنیہ مجھے پہنچایا، الشیطان شیطان نے، بالنصب ایزا تکلیف،
وہ عذاب اور دکھ. نصب جسمانی تکلیف کو کہتے ہیں اور عذاب ذہنی تکلیف کو کہتے ہیں. کہ جب اس نے پکارا، یعنی کس نے؟ ایوب علیہ السلام نے جب پکارا اپنے رب کو کہ شیطان نے مجھے ایذا اور دکھ پہنچایا، شیطان نے مجھے جسمانی یا ذہنی تکلیف پہنچائی. تو یہ پھر آپ یاد رکھیں، تھوڑا سا میں بتاؤں گا پھر ایک بار، پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا کیا تھا. بہت سارے ریوڑ تھے ان کے مویشیوں کے، بہت ساری فوجیں تھیں ان کے نوکروں کی، ہر قسم کی خوشحالی، ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، بہت ساری. تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، حاسدین نے، جو حاسدین تھے وہ کہتے تھے شیطان کی اکساہٹ پر ہی، وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر یہ اتنی عبادت کرتا ہے تو کیا کمال کرتا ہے، اتنا دے رکھا ہے، اس کو نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، نہ مزدوری کرنے کی ضرورت، نہ کام کرنے کی ضرورت، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ عبادت کرے گا تو پھر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا مال چھین لیا، سب کچھ چھین لیا جو بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، حتیٰ کہ یہ نان شبینہ کے محتاج بھی ہو گئے، سب کچھ چھینا گیا ان سے. اس کے بعد حاسدین پھر خاموش نہیں رہے، کہا ہاں بھائی کیا ہوا پھر، اگر مال ان کے پاس نہیں ہے لیکن صحت ہے، طاقت ہے، تندرستی ہے، تو یہ عبادت نہیں کرے گا، اس میں کیا کمال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حجت پوری کرنے کے لیے یا یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ میرا بندہ صابر اور شاکر ہے، اسے ایک بیماری میں مبتلا کر دیا اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے. یہ جلد کی بیماری تھی اکثر کہا جاتا ہے، یا کس قسم کی بیماری تھی، لیکن جو قصے گھڑے گئے ہیں کہ ان کے جسم پہ کیڑے تھے، کیڑے گر جاتے تھے، اٹھاتے تھے پھر رکھتے تھے، یہ قصے ہیں. کسی بھی پیغمبر کو ایسی بیماری کبھی اللہ نے نہیں دی کہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں، لوگ اس سے دور بھاگیں، ایسی بیماری نہیں تھی. ہاں تکلیف تھی، کس قسم کی تکلیف تھی اس میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ سارے آپ کے جو بیٹے تھے وہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی بیویاں بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں، صرف ایک بیوی آپ کی رہی، اور اس حال میں 13 سال آپ رہے. کچھ اور باتیں بھی کہی گئی ہیں، کچھ اور بھی اس معاملے میں باتیں کی گئی ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ 13 سال اس تکلیف میں آپ مبتلا رہے، اس حال میں مبتلا رہے. تو پھر اس وقت جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے، وہ سورہ انبیاء میں ہم پڑھ چکے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. یہاں جو دعا کہی گئی ہے کہ اس نے پکارا رب کو کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی، تو یہ اس بات کو سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ کسی کو بیماری میں مبتلا کر دے، کوئی نقصان پہنچائے اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنے کے لیے. تو یہاں جو مراد ہے کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ تکلیف تو اللہ نے دی تھی، لیکن کبھی جو نیک بندہ ہے وہ تکلیف کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں مجھے خود تکلیف لگ گئی ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہ جب وہ مجھے بیمار کرتے، نہیں. یہاں بھی یہی کہا ایوب علیہ السلام نے، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف لگ گئی ہے تو تو ارحم الراحمین ہے. تو یہاں جو کہا کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی، یہ کیا ہے؟ مفسرین نے کہا کہ جب یہ تکلیف میں مبتلا رہے تو شیطان جو تھے ان کے جو متعلقین تھے ان کو ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے تھے. وہ کہتے تھے تم کہتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، کیسا رحیم ہے، اتنی تکلیف میں مبتلا ہو، تم اتنے نیک ہو، تم اتنے عابد ہو، شاکر ہو، سب کچھ ہو، لیکن ذرا دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس چیز کو کہا کہ جسمانی تکلیف مجھے اس قدر نہیں ہے جتنی یہ تکلیف ہے کہ جو مجھ سے کہا جاتا ہے. شیطان کی وسوسہ اندازیاں جو تھی وہ اس قسم کی تھی کہ کیا رحیم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی تکلیف میں مبتلا کیا، آپ کا مال چھین لیا، آپ کے بیٹے چلے گئے، آپ کی بیویاں چلے گئی، آپ کا سب کچھ چلا گیا، اور پھر جسمانی تکلیف. تو کہا یہ تکلیف جو ہے کہ شیطان نے مجھے، یعنی
وسوسہ اندازیوں سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے، ورنہ سب کچھ جو بیماری ڈالنے کی طاقت بھی اللہ ہی کے پاس ہے، شفا دینے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے. تو فرمایا کہ ذرا یاد کرو، ان کے سامنے ذکر کرو ذرا ہمارے بندے ایوب کا، سناؤ انہیں ذرا جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے ایذا اور دکھ پہنچایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ارقص، مارو برجلی کا اپنا پیر، ارقص برجلی کا یعنی فلاں جگہ جہاں آپ ہو زمین پر ذرا اپنا پیر مارو. ھذا مغتسل، یہ نہانے کے لیے، یہ غسل کے لیے، بارد ٹھنڈا پانی ہے، وشراب اور پینے کے لیے. معجزاتی طور پہ انہوں نے پیر مارا تو وہاں سے کیا ہوا، پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، ٹھنڈا پانی تھا. اس سے کہا گیا کہ غسل کرو، اس سے ساری وہ بیماریاں ختم ہو گئی، جلد کی بیماریاں پیو، اور پینے سے اندر والی بیماریاں ختم ہو گئی. ایک مفسر نے یہاں ایک نقطہ نکالا ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی، اس سے غسل کیا، کہا ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں ایک اشارہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا جو کئی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے. بہرحال ھذا مغتسل بارد وشراب، انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ بالکل تندرست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. وَوَهَبْنَا، پھر اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا لہو، اس کو، اہلہو، اس کے اہل خانہ، وَمِثْلَهُمْ، اور ان جیسے، معہم، ان کے ساتھ، یعنی اس جیسے اتنے اور ان کو عطا کی. اب کچھ مفسرین نے یہاں لکھا کہ ان کی اولاد مر گئی تھی، انہیں زندہ کیا گیا، لیکن یہ زیادہ لگتی تفسیر نہیں ہے. زیادہ جو لگتی ہے، جو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی اولاد ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، وہ واپس آ گئی، ان کی بیویاں چھوڑ کر چلی گئی تھی، وہ واپس آ گئی، اور مزید اولاد ہم نے اور عطا کی، یعنی اس کے بعد ان کی بیویوں سے اور بچے پیدا ہوئے. اس کے معنی یہی ہے کہ ہم نے عطا کیے انہیں، ان کے اہل خانہ، یعنی وہ بھی واپس آ گئے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جیسے ان کے ساتھ، اور رحمتا منا، ہماری طرف سے ایک رحمت، وَذِكْرَا، اور نصیحت، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے. یعنی جو بعد میں آئیں گے وہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مصیبت پر صبر کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور عطا کرتے ہیں، انعامات بھی عطا کرتے ہیں، جو کچھ چھن گیا ہو اس سے زیادہ عطا کرتے ہیں. میں رحمتا منا، یہ ہماری رحمت تھی، ہماری طرف سے رحمت تھی، اور ذکر و نصیحت ہے. نصیحت کن کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے. لیکن وہ لوگ جو اولو الالباب، جو عقل والے ہیں، ان کے لیے نصیحت ایسی. وَخُذْ، اور لو، پکڑو، بیدک، اپنے ہاتھ میں، زگسن، جھاڑو، بہی، فضرب بہی، تو مارو اس سے، ولا تحنس، اور قسم نہ توڑو. انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے پایا صابر. اور آپ دیکھیں گے بائبل میں کس کس قسم کے قصے گھڑے گئے ہیں اندازہ نہیں. وہاں ایک جگہ آپ دیکھیں گے انہیں بڑا نیک کہا گیا ہے، اور دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ اس نے اتنا کچھ واویلا کیا کہ تو کیسا خدا ہے، تو نے مجھے اس طرح مبتلا کیا. یہ کہ بہت سارے الفاظ ہیں، آپ دیکھیں گے خود کہ کیا کیا تفہیم القرآن میں اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ بائبل میں کیا کیا کس کس قسم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. بیچ میں کچھ باتیں جو ہیں وہ اس سے لی گئی ہیں جو سچی ہے. جیسے صبر کے بارے میں ایک جگہ کہا گیا ہے بائبل میں، خداوند نے دیا، خداوند ہی نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. یہ لگتا ہے کہ یہ کلام ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ اس میں کہا ہے اس کے الگ الگ حصے ہیں کہ کتنا واویلا کیا ہے کہ پھر اسے ڈانٹا گیا کہ خاموش رہو، یہ کیا کہتے ہو تم.
بہت بڑی وہ افسانے ہیں، لیکن قرآن نے اسی لیے اس کو مہیمن کہا ہے۔ جتنی بھی پچھلی کتابیں ہیں نا ان پر یہ نگہبان ہے، نگران ہے، ان میں جو غلط باتیں کی گئی ان کی یہ تصحیح کرتا ہے، ان پر جو گردہ ڈالا گیا ہے ان کو ہٹاتا ہے یہ، اور ایکچوئل پکچر ایکچوئل جو تصویر ہے وہ پیش کرتا ہے۔ ان کتابوں میں کیا کہا گیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارا بہت ہی صابر بندہ تھا، صبر کرنے والا۔ اب یہ کیا ہے کہ اپنے ہاتھ میں لو جھاڑو اور قسم نہ توڑو، تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے۔ ان کی بیوی، جو ایک ہی بیوی ساتھ رہی تھی، اس سے کبھی نکل گیا کہ اس قسم کی کوئی بات نکل گئی کہ جو توکل کے خلاف تھی، جس سے تکلیف پہنچی ایوب علیہ السلام۔ اس نے کہا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 یہ کمچیاں ماروں گا، یعنی 100 کسی چیز سے ماروں گا، تمہیں 100 بار کمچیاں ماروں گا، جو لفظ آتا ہے یہاں پہ جو لکھا ہے انہیں۔ تو انہوں نے جب وہ ٹھیک ہو گئی تو اب سوچا کہ بھائی ایک ہی بیوی میرے ساتھ تھی، اتنی محبت کی اور آخر دم تک میرے ساتھ رہی، تو میں نے غصے میں یہ کہہ دیا اب کیسے اسی کو ماروں گا، اب اسی کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایسا کرو، آپ 100 وہ تیلیاں لو، ان کو باندھو، انہیں ایک جھاڑو بنا لو، آپ 100 تیلیوں کا ایک ہی بار اس سے مارو، گویا آپ نے 100 کمچیاں ماری۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں نے مسئلہ نکالا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ صرف ایوب علیہ السلام کے لیے تھا، اس کے بعد کوئی اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، اب بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر کوئی کسی سے ایسی غلطی ہو گئی ہو کہ اسے درے مارنے پڑے، اور وہ اتنا نحیف اور کمزور ہو کہ 100 درے مارنے سے وہ مر جائے، اس کے لیے اس قسم کا ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور مثال دی ہے قبیلہ بنو ساعد کا ایک شخص تھا، بالکل عجیب قسم کا، انتہائی کمزور، اس سے بدکاری کی تو غلطی ہو گئی، گناہ کیا، سرزد ہوا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ایسے مت مارو، اس کے لیے وہی لاؤ۔ 100 وہ باندھے گئے، ان سے مارا گیا، لیکن ان کی بھی شرط ہے کہ 100 اگر مارا جانا چاہیے کچھ تکلیف تو ہونی چاہیے، اور 100 کے 100 اس کے جسم کو ٹچ کرنے چاہیے، وہ انہوں نے جو کہا ہے۔ لیکن امام مالک نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی، وہ کہا نہیں یہ صرف ایوب علیہ السلام کے لیے تھا، ورنہ یہ ہیلہ عام ہو جائے گا تو لوگ غلطیاں کرتے جائیں گے، پھر کہے جائیں گے اب 100 درے نہیں، بس باندھو ایک ہی مارو، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ ان کے لیے ہم کہیں گے خاص تھا، کن کے لیے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے، کہ اب ایسا کرو، وَخُذْ بِيَدِكَ، پکڑو تم اپنے ہاتھ میں، زِگْسًا ایک جھاڑو، فَاضْرِب بِهِ اس سے مارو، وَلَا تَحْنَثْ اور قسم نہ توڑ۔ قسم نہ توڑنے کے سلسلے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر قسم کبھی توڑنی پڑے تو کیا کرنا چاہیے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ نکلا ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط قسم کی قسم کھائی تھی، اس کا توڑنا واجب ہو جاتا ہے، اور آپ کو اس کے لیے کوئی کسی قسم کا وہ جو ادا کرنا ہوتا ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے روزہ رکھا جاتا ہے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں سے نکلتا ہے نہیں، قسم نہ توڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اس کا ادا کرنا چاہیے، کفارہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ کفارہ تو ادا کیا جانا چاہیے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، پھر فرمایا ہم نے اسے صابر پایا۔ صبر ایوب اس لیے مشہور ہے، واقعی وہ بہت صابر تھے۔ نعم العبد، بہترین بندہ، کیا ہی اچھا بندہ۔ انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا، بہت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب یہ آج ایک ہی نبی کا قصہ ہم نے پڑھا، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی، اگر یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے، چند جملوں میں پوری زندگی آپ کی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کس قدر صابر تھے اور آپ کس قدر شاکر تھے۔ اس سے ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا صابر اور شاکر بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے، توفیق اللہ ہی سے مانگنی ہے، وہی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا
وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين ثم السلام علیکم.